السلام علیکم سامعین۔ پاکستان کے شہرۂ آفاق رسالے اخبار جہاں میں کچھ دن قبل میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں انسانی آبادی کو موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ اس پر اپنی ناقص رائے دینے سے پہلے جن الفاظ سے شروع کیا گیا تھا وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی آبادی 1 ارب تک ہونے میں ہزاروں سال لگے، مگر صرف 200 سال کے عرصے میں اس میں 7 گنا اضافہ ہوا۔ 2011 عیسوی میں پہلی بار دنیا کی آبادی 7 ارب نفوس ہوئی اور اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 95 کروڑ نفوس سے زائد ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی آبادی کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق نومبر 2022 عیسوی تک کرۂ ارض پر 8 ارب افراد ہوں گے، اور یہ کہ آبادی بتدریج بڑھ کر 2050 عیسوی تک 8.5 ارب اور 2080 عیسوی تک 10 ارب سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اضافہ اہم اقتصادی اور ماحولیاتی اثرات کے ساتھ لے کر آئے گا۔ متوقع نمو پوری دنیا میں یکساں طور پر نہیں ہوئی ہے۔ مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا سمیت کچھ خطوں کی آبادی کے سکڑ جانے کی توقع ہے، جبکہ شمالی امریکہ اور یورپ میں بہت کم شرح پر اضافے کی توقع ہے۔ آبادی میں سب سے زیادہ اضافہ سب سہارا افریقہ اور وسطی اور جنوبی ایشیا میں ہوگا۔ 8 ارب کی حد کو عبور کرنے کا یہ اضافہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ عالمی سطح پر آبادی سن 1950 کی دہائی کے بعد سب سے سست رفتاری سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت کل آبادی میں سے 2/3 ایسے خطوں میں رہتے ہیں جہاں تولید کی شرح ایک عورت کی پیدائش کے حساب سے جانچی جاتی ہے، جو 2.1 کی شرح سے نیچے گر گئی ہے۔ بہت سے معاملات میں اس گرتی ہوئی شرح کی وجہ حکومتی پالیسیاں رہی ہیں۔ سامعین، آپ نے سنا کہ حکومتی منشورات انسانی بقا کے بجائے انسانی فنا پر مشتمل ہے۔ میری بات پر مشتمل ہونا شاید آپ کا حق ہے، اور میں اس حق سے آپ کو محروم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آپ شاید یہ کہیں کہ روزی روٹی اور وسائل کی بقا کے لیے انسانی روک تھام ضروری ہے، لیکن کسی بحث مباحثے میں جانے سے پہلے ذرا دیر کو اگر ہم یہ سوچیں کہ حکومتی منشور کے شعور کی تلوار ہم پر ضرب لگاتی، تو فرض کیجئے کہ میں اس پر مکالمے کہنے اور آپ مشتعل ہونے کے لیے اس دنیا میں ہی نہیں ہوتے۔ اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ایک تھا نمرود حکمران اور ایک تھا فرعون حکمران، اور شاید بہت سے نامی گرامی حکمران کہ جنہوں نے انسانی پیدائش اور انسانی قتل پر دسترس رکھنے کے دعوے کیے، لیکن وہ خود مالک الموت کے سامنے بے بس رہے۔ یہاں میں آپ سے اپنی کہی ہوئی ایک بات کا ذکر عرض کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 2 دہائی قبل اوائل جوانی میں میری اپنی 1 ماموزاد سے بچوں کی پیدائش پر مکالمہ ہوا۔ چونکہ میں پشتون ہوں اور ہمارے ہاں بچے ماشاءاللہ کافی تعداد میں اس دنیا کی رونق بڑھانے آتے ہیں۔ البتہ میرا کہنا یہ تھا کہ مجھے بچوں کی زیادہ تعداد سے پریشانی نہیں، کہ ان کے رزق و حیات کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جس میں ذرہ بر شک نہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت والدین اور معاشرے کی رہین منت ہے۔ سامعین، جیسے کہ اخبار کے مضمون میں آپ نے سنا کہ 200 سال میں دنیا کی آبادی میں 7 گنا اضافہ ہوا، تو اسی پر اگر رب کی طاقت پر غور کیا جائے کہ انہی 200 سال میں انسانی جبلت نے
فطرت کے خلاف جتنی تبدیلیوں کا معرکہ سر کیا، ہم سے قبل کسی قوم نے قانون قدرت کے خلاف اس حد تک جرأت نہیں کی۔ آخر میں عرض ہے کہ حکومتی منشور میں انسانی مسائل کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے قدرتی وسائل کو منظم نظام کے تحت بروئے کار لایا جائے اور حکومتی سطح پر تعلیم و تربیت و شعور اجاگر و چارۂ گھر کیا جائے۔ آپ کی اسی دنیا میں مسائل میں الجھا ہوا ایک کاہل بندہ رب، ناصر۔